آج ہم شہد کی مکھی اور شہد کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن پاک میں شہد کی مکھی کے نام پر ایک پوری سورت ہے جسے سورۃ النحل کہتے ہیں۔ جب شہد کا ذکر آتا ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، اور کیوں نہ آئے، شہد ہوتا ہی اتنا مزیدار ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا۔ پیارے بچوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مکھیاں کہاں رہتی ہیں، شہد کیسے بناتی ہیں، اور یہ شہد ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ آئیے پہلے ان کے گھر یعنی چھتے کے بارے میں جانتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں ایک بہت منظم خاندان میں رہتی ہیں جسے چھتا کہا جاتا ہے۔ ہر چھتے میں 3 طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں: ملکہ مکھی، مزدور مکھی اور نر مکھی۔ ملکہ مکھی پورے چھتے میں صرف ایک ہوتی ہے اور اس کا کام صرف انڈے دینا ہوتا ہے۔ یہ سب سے لمبی عمر پاتی ہے۔ مزدور مکھیاں چھتے میں سب سے زیادہ اور سب سے محنتی ہوتی ہیں۔ یہ کئی اہم کام جیسے پھولوں سے رس جمع کرنا، چھتے کی صفائی، شہد ذخیرہ کرنا، چھتے کی حفاظت، ملکہ مکھی اور بچوں کی دیکھ بھال۔ شہد کی مکھی کی یادداشت بھی بہت زبردست ہوتی ہے۔ یہ کئی کلومیٹر دور جا کر بھی راستہ نہیں بھولتی۔ بات چیت بھی خاص انداز میں کرتی ہے۔ مکھیاں اشاروں کی زبان میں ایک دوسرے کو بتاتی ہیں کہ کون سا پھول کہاں ہے، جیسے ایک خاص رقص کے ذریعے وہ معلومات دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شہد کیسے بنتا ہے؟ شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس کر اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے، پھر جب وہ واپس چھتے میں آتی ہے تو وہ رس دوسرے خانوں میں ڈالتی ہے جو آہستہ آہستہ شہد میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اس کے پیٹ سے ایک رنگ برنگی پینے کی چیز نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ روایت ہے کہ شہد کی مکھی رس جمع کرتے ہوئے درود پاک بھی پڑھتی ہے، اسی لیے اس کا شہد میٹھا اور شفا بھرا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک مکھی اپنی پوری زندگی میں صرف 1 چمچ کے 12ویں حصے کے برابر شہد بناتی ہے، یعنی 12 مکھیاں مل کر صرف 1 چمچ شہد بناتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ان ننھی مخلوقات کے ذریعے یہ انمول نعمت عطا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 2 چیزوں میں شفا ہے، شہد اور قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کریں اور سیکھتے رہیے، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی ایک عبادت